بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث سے مراد امام احمد بن حنبل، بخاری، یہ جو محدثین کے بڑے بڑے امام ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، تو ان حضرات کے نزدیک، بلکہ حنفیوں کے نزدیک بھی ایسی ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے جس کے مقابل کوئی صحیح حدیث نہ آ رہی ہو، جس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ آ رہی ہو، اور البتہ وہ ضعف حافظے والا ضعف ہو کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، بس اتنا ہی ہو۔ باقی اگر کوئی حدیث موضوع ہے، یعنی اس نے حدیث کو وضاح قسم کا راوی بیان کرتا ہے تو اس پہ تو عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اچھا ہے، صدوق ہے، سچ بولنے والا ہے، البتہ اس کے حافظے میں کمزوری ہے، تو ایسی ضعیف حدیث پر عمل کریں گے اگر اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ آ رہی ہو۔ یہ محدثین کا مسلک ہے، بلکہ اہل حدیث مسلک یہی ہے۔ یہ جو بات آج کل مشہور ہے نا، کسی ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے اہل حدیث کا، یہ اہل ظاہر کا مسلک ہے۔ تو اہل ظاہر وہ عمل نہ کریں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارا محدثین کا ہمارا یعنی اہل حدیث کا مسلک یہی ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں جو عنوان قائم کرتے ہیں نا امام بخاری، وہاں کبھی کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے جس کو عنوان بنایا ہے باب کا، تو ظاہر ہے وہ اس سے استدلال ہی کر رہے ہیں، تبھی تو وہ عنوان بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عام مشہور ہو گیا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام شافعی، یہ لوگ، امام مالک بھی وہ مرسل روایتوں پہ عمل کرتے ہیں، امام شافعی بھی، امام دوسرے مالک، امام ابو حنیفہ، یہ تمام ائمہ جو ہیں وہ پہلے دو امام یہ مرسل حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اور امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر مرسل حدیث کی تائید کسی اور مرسل سے ہو جائے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، تو مرسل حدیث ضعیف ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو آج کل مشہور ہے نا کہ ضعیف حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ضعیف کا معنی صرف یہ ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ کہیں اس کو غلطی نہ لگی ہو، راوی کو اس کا کچھ حافظہ کمزور تھا مثلا، تو یہ یقین نہیں ہے، یہ صرف ایک احتمال ہے۔ اس احتمال پہ عمل اس وقت کریں گے جب اس کے مقابل کوئی صحیح حدیث آ جائے، اور اگر صحیح نہیں آ رہی اس کے مقابل، یا اس کی تائید کر رہی ہیں دوسری روایتیں جو اسی قسم کی ہیں، مثلا ان میں بھی وہ حافظے کی کمزوری کا ہے، تو پھر اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسی ضعیف حدیث پر عمل کریں گے۔ وہ ایسی ضعیف حدیث جس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، یا جس کی تائید دوسری ضعیف روایات کر رہی ہوں، لیکن ضعف کو کذب کی وجہ سے نہ ہو کہ راوی جھوٹ بولتا ہے، بلکہ ضعف ہو کہ حافظے کی کمزوری والا، تو اس پر بلا کھٹکے عمل کریں گے۔ یہ تمام محدثین کا اصول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امام ترمذی، بخاری، نسائی، ترمذی، ابو داود، نسائی وغیرہ، مسند احمد، انہوں نے وہ ضعیف حدیث داخل کی ہیں جن کے مقابل کوئی صحیح حدیث نہیں آتی، وہ بتا بھی دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب کے آخر میں کہا ہے کہ میری اس کتاب کی تمام روایتیں جو ہیں وہ معمول ہیں، یعنی قابل عمل ہیں، صرف دو روایات کو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ان پہ عمل نہیں ہے۔ بہر صورت اگر اہل حدیث مسلک آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے۔ ہاں، اہل ظاہر البتہ اس بات کے قائل ہیں جو آج کل زیادہ مشہور ہے، اتفاقاً ایسا ہے کہ کچھ آج کل جو مفتی حضرات ہیں نا، ان پہ غلبہ ہے اہل ظاہر کا، اس لیے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔